بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں اسے سن کر آپ بھی رو پڑیں گے۔ یہ واقعہ ایک یتیم بچے اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی اور وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا ایک 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو، ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ ماں نے بچے کی طرف دیکھا اور پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، تو میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں بیوہ ہے اور تو اب یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے سلائے تاکہ تیرا جسم ڈھانک سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے نا ماں، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے لائے گا تو؟ ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچے نے بولا، ماں میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا۔ میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں کہوں گا میں زمین لینے نہیں آیا ہوں، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی کہ بیٹا تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتا ہے اور تو 8 سال کا بچہ ہے، تو وہاں کیسے جائے گا؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں جا پہنچا۔ جا کر دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا سے مخاطب ہو کر کہا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا، میں آپ سے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن سوائے اس کے کہ چچا اس کو پیار کرتا، چچا نے اس کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا چلاتا رہا، اتنا مارا کہ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا، صاف ستھرے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بچے کو تھپڑ مارا، کھینچا، جھنجھوڑا اور بچہ دور جا کر گرا۔ وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں بھاگ نکلا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا، ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا کہ ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا، یہ حالات کیسے ہوئے؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر لینے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پوچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔
بچہ ماں کے پاس پہنچا تو بیٹے کو اس حالات میں دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی۔ اسے گھر لے آئی، گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور بولی، اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو شاعر، جادوگر اور مجنوں پکارا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے گرد چکر لگاتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور ہے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے سے چادر اتار کے اسے دے دی اور فرمایا کہ یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا کروائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے اور ساتھ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے اور ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آنا چاہیے اور ہمیں یتیموں اور مسکینوں کی ہمیشہ مدد کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔